بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نیا علم پڑھنے والے ہیں اور اس علم کا نام ہے علم البلاغہ۔ اور یہ وہ علم ہے کہ اگر آپ عربی زبان آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو صحیح سمجھ آنی چاہیے کہ عربی زبان کا جو نشیب و فراز ہے اور اس زبان کا جو حسن ہے اس کا آپ کو پتہ چلے تو پھر آپ کو علم البلاغہ بھی آنا چاہیے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نحو صرف ہی کافی ہے اور ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ نحو صرف ہی ہوتا ہے بس بھی۔ حالانکہ نحو کیا ہے؟ زبر زیر پیش کا علم ہے کہ آپ نے کس کا تعلق کس کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے، فاعل بنانا ہے، مفعول بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، وصف بنانا ہے، تابع بنانا ہے، ٹھیک ہے، کون دے رہا ہے اعراب اور کون لے رہا ہے۔ اور علم صرف کیا ہوتا ہے؟ وہ شکلوں کا علم ہے کہ بھئی کون سی جو شکل ہے وہ کس معنی پہ دلالت کرتی ہے، کون سی شکل زمانہ ماضی بتاتی ہے، کون سی حال بتاتی ہے، کون سی استقبال بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا ان کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن علم البلاغہ اس سے ہٹ کے ایک علم ہے اور یہ کئی علوم ہیں۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر آپ صحیح ماہر بننا چاہتے ہیں تو میں یہ کروں گا میں یہ جو آج کے بحث ہے اور اس کے بعد ایک اور بحث ہے تو وہ سارے علوم آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ یعنی آپ کو نحو صرف کی بھی ضرورت ہے، آپ کو علم لغت کی بھی ضرورت ہے، آپ کو علم معنی، علم بیان، علم بدیع کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ذوق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ سارے علوم آتے ہوں گے تو پھر آپ کو عربی زبان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر آپ عربی زبان اچھی سمجھتے ہیں تو پھر آپ کوئی بھی چیز ہے اس کا مفہوم آپ اچھا سمجھیں گے۔ پھر اس میں آپ نے اصول پڑھنے ہیں کہ آپ نے تشریح کیسے کرنی ہے، قرآن کی تشریح آپ نے کیسے کرنی ہے، حدیث کی کیسے کرنی ہے، اصول حدیث، اصول تفسیر۔ اگر یہ سارے علم آتے ہیں تو پھر ایک آپ اچھے عالم ہیں، لیکن ابھی بھی نہیں، اس کے بعد بھی آپ کو کچھ اور چیزیں پڑھنا پڑیں گی۔ یہ تفصیل میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ علم البلاغہ بہت ہی مشکل ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارا میتھڈ اچھا نہیں ہوتا۔ ہم جو پڑھتے ہیں مطلب وہ جو طریقہ پڑھانا چاہیے مطلب وہ طریقہ نہیں ہوتا ہمارا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ جیسے آپ نے علم المیراث پڑھا ہے اور آپ کو لگا یہ بہت آسان ہے، یہ علم البلاغہ بھی بہت آسان ہے اور بڑا مزے کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم البلاغہ کیا ہے، چلتے ہیں ہم اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے اور یہاں میں نے آسانی کے لیے یہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں۔ اگر یہاں پہ میں ایک چیز لکھتا ہوں پھر بولتا ہوں لکھتا ہوں، یہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تو سپیڈ کے ساتھ میں بتاؤں گا۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو آپ بعد میں پوچھ لیں، نوٹ کر لیں اس کو، بعد میں پوچھیں، ٹھیک ہے۔ علم البلاغہ جو ہے یہ 3 علوم پہ مشتمل ہے۔ اس میں علم معنی ہے، علم بیان ہے اور علم بدیع ہے۔ سن لیں، علم معنی ہے، علم بیان ہے اور علم بدیع ہے۔ اب 3 علوم کا الگ الگ تعارف میں کرواؤں گا، لیکن اتنی بات سمجھیں۔ علم معنی جو ہوتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے موقع محل کے مطابق بات کیسے کرنی ہے اور کیسے چیک کرنا ہے کہ جو بات ہے وہ موقع محل کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہر بات موقع محل کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر آپ عالیہ کلاس ہو، آپ سے میں وہ باتیں کروں جو عامہ کلاس کے بچوں سے کی جاتی ہیں تو پھر میں آپ کے لیول سے بہت نیچے چلا گیا ہوں، اور اگر میں آپ سے وہ باتیں کروں جو عالمیہ کلاس میں کی جاتی ہیں تو میں آپ کے لیول سے اوپر چلا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کے لیول کے مطابق بات کرنی ہے۔ اور علم معنی آپ کو بتاتا ہے، کیونکہ آپ نے عربی زبان لکھنی ہے تو پھر وہ ہر جگہ ہر جملہ نہیں لکھا جاتا اور ہر جگہ ہر جملے کا سٹرکچر ایک جیسا نہیں ہوتا، تو یہ علم معنی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ اچھا وصف نہیں ہوتا کہ لوگوں کے جو سامنے والے لوگ ہیں ان کے آپ معیار سے نیچے چلے جائیں یا اوپر چلے جائیں۔ عقل مند ان کے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا فلاں استاد بڑا جناب بڑا اس کے پاس علم ہے، اور کیا اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں جی، وہ بڑی اعلیٰ قسم کی باتیں کرتا ہے، دراصل اس استاد کو پڑھانا نہیں آتا ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا ٹیچنگ میتھڈ اچھا نہیں ہے۔ اپنے آپ میں خواہ بندہ جتنا مرضی سمجھ لے کہ جناب میں بہت کوئی علم کا پہاڑ ہوں، لیکن وہ ہو سکتا ہے اس کے پاس ہو لیکن وہ اگر ڈیلیور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال پھر میں وہی دیتا ہوں
وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کچجیاں جنانیاں تو سچجیاں، تو ایسے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ کچجے ٹیچر ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا بھی دینا کیسے ہے۔ بھی سامنے والے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہائی لیول کی باتیں ہو رہی ہیں، بھائی آپ ان کے لیول کی بات کرو، ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ ان کو ٹھیک ہے۔ اب پہلی کلاس میں نا وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، چوتھی کلاس کی باتیں پوچھتے ہیں، کیوں؟ وہ روب ڈالنے کے لیے اپنا، تو یہ غلط بات ہے۔ علم میں تفصیل میں نہیں جاتا، بات بہت لمبی ہو جانی ہے۔ علم معنی کی بات سمجھ آ گئی ہے، اور علم بیان یہ بتاتا ہے کہ ایک بات کو مختلف انداز میں آپ کیسے کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں نا، اب وہی چیز ہوتی ہے، آپ اس کو ایک انداز میں پکاتے ہو، چاول آپ جناب سفید چاول پکا رہے ہیں، آپ بریانی پکا رہے ہیں، آپ میٹھے چاول پکا رہے ہیں، آپ زردہ پکا رہے ہیں، آپ گڑ، چیز وہی ہے لیکن آپ بدل کے، کیوں؟ یہ انسان اس کو پسند کرتا ہے اور ایک چیز سے اکتا جاتا ہے۔ تو یہ ڈائیورسٹی، تنوع، یہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ عربی زبان میں آپ نے کیسے پیدا کرنا ہے؟ اگر آپ نے تحریر کوئی پڑھنی ہے، وہ علم بیان آپ کو بتا دیتا ہے۔ آپ ایک جملے کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں، میں وہ تفصیلاً ہر ایک کے بتاؤں گا، مثالیں بھی دوں گا سمجھ آ رہی؟ اور علم بدیع خوبصورتی کا علم ہے، آپ نے زبان کو خوبصورت کیسے کرنا ہے، کیونکہ انسان خوبصورتی کو چاہتا ہے اور خوبصورتی اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبان کی بھی خوبصورتی ہونی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ گندے تے پدے تے جناب لفظ بولے، ٹھیک ہے؟ تو اچھے الفاظ بولنے چاہیے اور اچھا انداز ہونا چاہیے، وہ علم بدیع آپ کو بتاتا ہے۔ علم بلاغہ میں کتنے علم ہیں؟ 3 علم ہے، علم معنی ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے۔ علم معنی موقع مال کے مطابق، علم بیان ایک بات کو مختلف انداز میں بیان کرنا، اور علم بدیع بات کو خوبصورت کرنا۔ کلیئر ہے؟ ہاں جی۔ اب یہ جو 3 علم ان کی کیوں ضرورت ہے اس کی طرف مطلب ہے کیوں علم بلاغہ میں یہ 3 علم کیوں ہیں، یہ کویسچن ہے۔ تو علم بلاغہ جو ہے، علم بلاغہ مشتمل ہے فصاحت و بلاغت پہ۔ کس پہ؟ فصاحت و بلاغت پہ، ٹھیک ہے؟ اور فصاحت و بلاغت کے لیے یہ ان کا علم آنا، ان کا ہونا ضروری ہے، ان کا پلس کچھ اور کا۔ اب کویسچن یہ ہے فصاحت و بلاغت کیا ہوتی ہے؟ فصاحت و بلاغت سونا نہیں بھائی، جس کو نیند ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو میں نے یہاں پہ یہ عربی میں نے چیزیں لکھی ہیں، آپ کی کتاب ہے اردو میں، آپ کا عربی کے ساتھ تعلق ہو، آپ یہ چیزیں پڑھیں اور ان کو سمجھیں، اور ضرور سمجھیں کہ انشاءاللہ آپ کو، پھر آپ کو کوئی کویسچن ہو آپ مجھ سے پوچھیں، آپ اپنی کتاب کی سٹڈی بھی کریں، یہ مثالیں بھی یاد کریں، اپنی کتاب کی مثالیں وہ بھی دیکھیں۔ فساد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبارۃ عن الالفاظ البینۃ الظاہرۃ المتبادرۃ الی الفہم والمنوسۃ الاستعمال بین الکتاب والشعراء لمکان حسنیہ۔ فساد کا مطلب ہے ایسے الفاظ، سن لیں اور لکھنے پہ کم فوکس کرو بھائی، پہلے سمجھ لیا کرو آپ لوگ کیا کرتے ہو۔ عن الالفاظ البینہ، آپ تو فوراً جناب گھوڑے بکھانے لگ پڑتے ہو، سمجھا کرو۔ ہاں جی، یہ تو مسئلہ ہمارا، سمجھتے کم ہے جناب، ہم رٹے لگاتے رہتے ہیں، اور لکھنے کے اوپر بس انوا لکھ لو اور وہ سننے بھی سمجھ آتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پہ میں کیوں کھڑا ہوں؟ اگر آپ کو میں نے بول کے بتانا ہی ہے یا ویسی چیزیں آپ کو لکھوانی، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں بھی یہ لے لو۔ اس سے مراد ہیں ایسے الفاظ البینہ تھی جو واضح ہوں، الظاہرات ظاہر ہوں، المتبادرات الی الفہم اور جلد فہم میں آ جائیں، جلدی کرنے والے ہوں سمجھ کی طرف، والمنوسۃ الاستعمال بین الکتاب والشعراء، شاعروں اور کتاب۔ کتاب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نثر پردازوں، مضمون نگاروں، مصنفین کے درمیان، والمنوسۃ الاستعمال، ان کا استعمال بہت زیادہ ہو، لمکان حسنیہ، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ فساد کا مطلب یہ ہے الفاظ واضح ہوں، سن لیں، الفاظ واضح ہوں اور ظاہر ہوں، اور المتبادرات جلد سمجھ آ جائیں، جلد سمجھ آ جائیں، لفظ بولیں ادھر تو آپ کا جو ذہن ہے وہ فوراً معنی کی طرف چلا جائے۔ میں نے لفظ بولا، میں نے بولا کتاب، آپ کا ذہن معنی کی طرف گیا، ہاں؟ میں نے بولا قلم، آپ کا گیا۔ میں نے بولا کمرہ، گھر، محلہ، سڑک، جا رہا ہے نا؟ ہاں جی۔ تو المتبادرۃ الی الفہم، اور جو کاتب ہیں شاعر، ان کو اپنی شاعری میں، اور مضمون نگار ان کو اپنے مضامین میں الفاظ کو استعمال کرتے ہوں، تو ہم کہیں گے ایسے الفاظ فصیح ہیں،
اور ان میں فصاحت پائی جا رہی ہے. ان میں کیا پائی جا رہی ہے؟ فصاحت. اب اگلا کویسچن یہ ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ لفظ واضح ہے اور یہ ظاہر ہے؟ المتبادر الی الفہم، یہ جلد سمجھ آتا ہے. اب ہمارے پاس کوئی ایسا کون سا سورس ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کیسے چیک؟ ساری پوئٹری کی کتابیں ہم دیکھیں، ہم مضمون چیک کریں بھی، ایک ایک لفظ ڈھونڈیں. اب کوئی بھی لفظ ہے تو اس کو ڈھونڈو پہلے بھی، ادھر بھی ادھر بھی. ٹیلی فون کریں شاعروں کو، ہاں جی السلام علیکم عربی شاعر صاحب کیا حال ہے، یہ لفظ استعمال آپ کر رہے ہو. کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے بتا دی ہیں، کچھ چیزیں بتا دی ہیں، وہ نیچے میں نے لکھ دی ہیں. اگر یہ والی چیزیں نہ ہوں تو پھر ہم کہیں گے فصاحت موجود ہے. اور اگر یہ والی چیزیں ہوں گی جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ وہاں پہ فصاحت نہیں ہے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ دو طرح کی چیزیں ہیں. کچھ کا تعلق دیکھیں کلمات کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق کلام کے ساتھ ہے، کیونکہ کلام کلمات سے بنتی ہے. کچھ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کلمات کے ساتھ ہے. اور کچھ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کلام کے ساتھ ہے. ہاں جی، اگر وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کلمات میں بھی نہیں ہے، کلام میں بھی نہیں ہے، آپ بولیں گے وہ فصیح ہے. وہ کیا ہے؟ فصیح ہے. اب وہ کون سی ہیں؟ میں نے یہاں پہ لکھا ہے فصاحت کا تعلق الکلمہ، کلمہ کے ساتھ بھی ہے، الکلام، کلام کے ساتھ بھی ہے. اور کلمہ خلوص ہوا، خالی ہو، وہ نہ ہو، وہ کلمہ خالی ہو من تنافر الحروف، تنافر حروف سے. ابھی بتاتا ہوں. من الغرابتی، غرابت سے. من مخالفت القیاس الصرفی، ٹھیک ہے، کیا سے؟ صرفی سے. کیا سے؟ صرفی سے، سین لگانا تھا. اچھا. من الکراہت فی السمع، اور سننے میں کراہت سے. اگر کلمے میں یہ چار چیزیں نہ ہوں تو ہم کہیں گے کلمہ فصیح. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تنافر حروف. یعنی حروف، ایک کلمہ کس سے بنتا ہے؟ حروف سے بنتا ہے. اور حروف اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کہ تنافر، باہم نفرت کر رہے ہوں، اور نفرت کرنے کی وجہ سے وہ کلمہ اس طرح کا ہو کہ وہ زبان پہ اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے، اور اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے، ہاں، اور وہ کلمہ بھاری لگے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں پہلی چیز کیا ہے؟ تنافر حروف. لتکون رقیقتاً عذبتاً، یہ کلمے میں نہیں ہونا چاہیے تاکہ کلمہ رقیقتاً نرم ہو، عذبتاً میٹھا ہو. اور اگر تنافر حروف ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کلمہ بھاری ہو جائے گا. کلمہ کیا ہوگا؟ بھاری ہو جائے گا، اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب کیسے؟ یہاں پہ یہ دیکھیں، الزش، کھردری جگہ، الموضع الخشن لکھا ہوا ہے میں نے. کھردری جگہ کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، الزش. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سپیڈ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آگے آپ نے لفظ بولا الزش، تو یہاں پہ آپ کی بریک لگ گئی یا نہ لگ گئی؟ آپ پہلے ایک فلو کے ساتھ نیچے جا رہے تھے ایسے، ٹھیک ہے، اچانک آپ نے ایسے کیا پھر نیچے گئے، پریشانی ہوئی نا؟ ہاں جی، تو اس نے رکاوٹ ڈال دی. اس لیے یہ کلمہ جو ہے نا، اس میں تنافر حروف ہے، ضا، شین. اب ادھر آپ ادھر ایک جگہ زور لگاتے ہو، پھر دوسرے الزش. عربی زبان کو جب آپ پڑھیں گے نا، عربی زبان جب آپ بولیں گے بھائی، تو پھر اس میں جو لہجے والے خصوصیات ہیں وہ بھی آپ کو اپنانا پڑیں گی نا. ہاں جی، یہ پنجابی والا نا الزش وہ نہیں، عربی میں آپ نے اس کو پڑھنا، عربی والے لہجے میں. الزش. النقاخ، نقاخ. اب یہ بھی اوکھا گا، قاخو، قاخو، قا. تو الماء العذب، میٹھے پانی کو النقاخ. تو اب یہ جو دو کلمات ہیں ان میں تنافر حروف ہے، تنافر حروف ہے، تو لہذا یہ کلمہ فصیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا، غرابت سے. وَتَكُونُ مَلُوفَةَ الاستعمال، اور اس کا استعمال منوس ہو، بہت زیادہ ہوتا ہو. غرابت کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ کم استعمال ہوتا ہے. کلمہ غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب اجنبی کو، ٹھیک ہے، جو باہر سے آیا ہوا ہے، کم وہاں پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اجنبی ہے. تو ایسے کوئی لفظ اجنبی ہو، آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. اگر آپ استعمال ادھر نہیں کرتے تو آپ کا ذہن معنی کی طرف کیسے جائے گا؟ نہیں نہ جائے گا. ہاں جی، تو جیسے یہ ہے، ایک بھائی صاحب پتہ نہیں شاعر تھے یا جو بھی تھے، اب مجھے یاد نہیں ہے، وہ کہیں جا رہے تھے، گھوڑے پہ یا گدھے پہ دڑم نیچے گر گئے. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو وہ اللہ کے ہاتھ رکھ کے بہ رہے ہیں.
اتنے لوگ اکٹھے ہو کے کہ شاید بندہ مر گیا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں مالکم تکاکاتم علیہ. اب اصل میں یہ کہنا مالکم اجتماعتم علیہ، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم مجھ پر جمع ہو گئے ہو. تو اس نے جمع کی جگہ پہ بولا تکاکاتم. اب یہ استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، کم استعمال ہوتا ہے نا. ہاں جی، تو ایسا لفظ استعمال کرنا بھائی جو کم جو اس معنی میں استعمال اس عرف میں ہوتا نہیں ہے، تو لوگ کچھ اور سمجھیں گے، لوگ بھائی کچھ اور سمجھیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے استاد صاحب نے کہیں تقریر کی اور جا کے بولا کہ بھئی آپ کیلولا کیا کرو. دیہاتی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا وہ بعد میں ایک بندہ بیٹھا رہا، مجھے کہتا ہے جی جو ہے نا وہ کیلولا وہ مجھے کرنا نہیں آتا، تو میں نے کہا ذرا پوچھ لوں یہ دین میں کیلولا کیسے کیا جاتا ہے. ابھی ایک عرف ہے وہاں پہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. لوگ لاہور میں چلے گئے ہوٹل میں، یہ میں نے بزرگوں سے بات سنی ہے اور ہمارے گاؤں کے بڑی دیر پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے نانا ابو سناتے تھے اور ان کے بھی وہ بچپن کی بات ہے، جو اس وقت کوئی وہاں پہ بزرگ وہاں پہ رہتے تھے ایک دو. انہوں نے بولا وہ سنا وہ بھی جرا لاہور نہیں گیا جمیا نہیں ہے گا، تو چلو اسی جم آئیے. وہ لاہور اترے تو آگے سے جناب نا ہوٹل پہ بندہ آواز لگا رہا ہے، کہتا دل خوشیاں کھا لو، دل خوشیاں کھا لو. انہوں نے کہا اوے تیرا بیڑا تیرے، یہ تو آپ مطلب اج تک کھادی نہیں شے لاہور دی، کوئی لگتا کوئی بڑی شے، آؤ پہلے آپ دل خوشیاں کھا لئیے. اب دونوں ہوٹل میں بیٹھ گئے، کہتے ہیں جی ہاں جی کیا کھائیں گے، دل خوشیاں بس اور کچھ نہیں کھانا. انہوں نے کہا مٹن گوشت فلاں فلاں یہ وہ، کہتے نہیں وہ نہیں، صرف اسی دل خوشیاں کھانا، نہ دال کھانی نہ کوئی. تو کھاندے رہی تھے. تھوڑی دیر تو بعد ساگ لے کے آ گئے، ساگ وہ لا کے آگے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، کہتے دل خوشیاں. وہ کہتے اور بیوقوف انسان یہ تو اسی پنڈ مجھاں نو پا پا کے نہ مجھاں میں تنگ آئیاں پہ پنڈ بڑا کھائی دا ہے، دل خوشیاں لے کے آؤ. انہیں کہتے یہ دل خوشیاں کہ چکو یہ اتوں. سمجھ آئیے بات. ہاں جی، کوئی لفظ ایسا بولنا جو صرف میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں غرابت. تو غرابت سے خالی ہونا چاہیے. آپ وہ لفظ بولو بھائی لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اب یہ نہیں کوئی نمائی کوئی لفظ یاد کر کے اسے بولو، فساد نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بات سمجھانا مقصد ہے نا، کہ بات کو الجھانا مقصد ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا مقصد آپ کو سبق سمجھانا ہے کہ الجھانا مقصد ہے. میں ایسے بڑے بڑے لفظ بھاری بھرکم بولوں، انگلش بولنا، فارسی بھی مجھے کوئی نہ کوئی آتی ہے، بتا فارسی بولنا یہ واہ بولو واہ بڑا علم ہے، لیکن پلے کوئی شے نہ پڑے. ٹھیک ہے، تو سمجھانا مقصد ہے. غرابت سے خالی ہونا چاہیے. جیسے مالکم تکاکاتم علیہ، ایسے مسرج، اب اس میں بھی غرابت ہے. مسرج کا لفظ بول کے شاعر نے جو ہے نا پانی دے کر آؤ ایک، میں سٹاپ کرو ذرا اس کو، مجھے کھانسی آ رہی ہے. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے مسرج کی. اب مسرج کا لفظ استعمال کر کے نا اس نے بولا اس کی جو ناک ہے نا وہ چراغ جیسی ہے، مسرج. اور یا پھر اس کی جو ناک ہے نا وہ سریجی، جو بندہ جو تلواریں بناتا ہے اس کی تلوار جیسی ہے. اس کی ناک چراغ جیسی ہے روشنی میں. شاعر نے کسی کی تعریف کی نا تو وہاں پہ مسرج کا لفظ استعمال کیا. میں نے وہ سارا نہیں یہاں پہ لکھا کیونکہ آپ کی کتاب ایسے اردو میں آپ بیسک چیزیں پڑھ رہے ہیں، اگر میں وہ سارا لکھوں گا بہت لمبی ہو جائے گی. اچھا، تو اس کی جو ناک ہے وہ چراغ جیسی ہے، اور یا پھر کس جیسی ہے، تلوار جیسی ہے. ٹھیک ہے، تو کس چیز میں ناک چراغ جیسی ہے، کس چیز میں، روشنی میں، چمک میں. اچھا، تلوار جیسی ہے کس چیز میں، چمک میں اور باریکی میں. اب اس نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا، اب اس لفظ کو استعمال کر کے اس نے تشبیہ دی ہے. دروازہ آرام سے نوک کرتے ہیں جب بھی آتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں اندر سبق ہو رہا ہے. مسرج کا لفظ اب اس نے استعمال کر کے کیا کیا ہے، باب تفعیل ہے نا، اور باب تفعیل میں اس نے نسبت پلس تشبیہ کی ہے. ایک چیز کی نسبت کی اور تو اس میں تشبیہ دے دی ہے. اور ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ باب تفعیل استعمال کریں اور آپ وہاں استعمال کرتے ہوئے آپ تشبیہ دے دیں. سمجھ آئیے بات. تو اس لیے یہاں اس میں بھی غرابت ہے. اچھا، تیسری جو چیز ہے وہ ہے من مخالفت القیاس الصرفی.
جو صرف کے قاعدے کلیے ہیں نا ان کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ لا تکون شاذۃً، تاکہ کلمہ شاذ نہ ہو۔ صرف کے قاعدے ہیں نا، او بھائی قاعدے کلیے ہیں نا، ماضی کا وزن یہ فعلہ کا وزن ہے، اب آپ ماضی کا وزن بنا لیں اور اس میں فعیلہ بنا لیں، فعیلہ بنا لیں۔ اچھا ایسے یہاں پہ الاجلل کا لفظ لکھا ہوا ہے، کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ الاجلل۔ تو الاجلل یہ علم صرف کے قاعدے ہیں، دو حرف ایک جیسے ہو تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ ادغام کر دیتے ہیں، اور جو فک ادغام نہ کرنا اس کی بھی کچھ مقامات اور وجوہات ہیں، اور یہاں پہ ادغام چھوڑا گیا ہے، الاجلل لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ فک ادغام کی کوئی وجہ نہیں ہے، ادغام نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو لہذا قیاس کے قاعدوں کی مخالفت ہے، لہذا یہ کلمہ بھی فصیح نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے سننے میں کراہت سے بھی خالی ہو، سننے میں کراہت سے خالی ہو، ایسا لفظ ہو کہ جب آپ سنیں تو آپ کو اچھا لگے، اور اگر وہ مکروہ لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، تو پھر بھی وہ کلمہ فصیح نہیں۔ جیسے الجریشہ کا لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ الجریشہ۔ جریشہ کا کیا معنی؟ النفس، نفس، اور نفس کے لیے جریشہ کا لفظ بولنا، جریشہ پیارا لگ رہا ہے نا، الجریشہ، واہ، سننے میں برا لگ رہا ہے بھائی، پیارا سا لفظ بولو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو یہ تھی وہ باتیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کلمے کے ساتھ ہے۔ اب کچھ باتیں جو کلام میں نہیں پائی جائیں۔ نمبر 1، تنافر کلمات سے خالی ہو، خلوص ہوا میں تنافر الکلمات۔ ادھر تنافر حروف میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہے اور اس کے حروف آپس میں میل نہیں کھا رہے ہیں تو نفرت کر رہے ہیں، اور تنافر کلمات میں یہ ہوتا ہے چند کلمات ہیں آپ نے جو اکٹھے رکھے ہیں آپس میں میل نہیں کھا رہے، جب آپ پڑھتے ہو تو آپ ایک فلو کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے ہو، آپ ایک فلو کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے ہو۔ جیسے یہ شعر ہے، وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ كَفْرِ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ۔ اب آپ فلو کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اس کو؟ اوکھا کام ہے، بعد میں چیک کر لینا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے حرب کی قبر بے مکان کفری، بے آب و گیا، چٹیل جگہ میں ہے، حرب کی قبر باہر بنی ہوئی ہے، ولیسا قربا قبری حرب قبر، حرب کی قبر کے قریب کوئی اور قبر نہیں ہے، اکیلی قبر ہے اس کی۔ اب اس میں اس شعر میں یہ جو کلمات اس نے رکھے ہیں نا، یہ آپس میں میل نہیں کھاتے، یہاں پہ تنافر کلمات ہے، کلمات آپس میں نفرت کر رہے ہیں، لہذا یہ کلمات فصیح نہیں ہیں، یہ کلمات فصیح۔ ایسے ذوف تلیب کا کیا مطلب ہے؟ جو نحو کے قواعد ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی جملہ بناتے ہو عربی میں اور نحو کے قاعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہو تو وہاں پہ ذوف تلیف ہے، اور ذوف تلیف کی وجہ سے کلمہ فصیح نہیں ہوگا، کلمہ فصیح کلمات فصیح نہیں ہوں گے، وہ جملہ فصیح نہیں ہوگا۔ اب اس میں دیکھیں میری طرف، آپ نے پڑھا ہوا ہے نا کہ فاعل پہلے ہوتا ہے، مفعول بھی بعد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ فاعل کے ساتھ ضمیر لگا دیں جو لوٹ رہی ہو مفعول بھی کی طرف، مفعول بھی ہوتے ہی بھائی بعد میں ہے، تو یہ نحو کے قاعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ ہاں اگر آپ مفعول بھی کو پہلے لے کر جاؤ فاعل سے پہلے، اور فاعل میں ضمیر لگاؤ، پھر تو بنتا ہے ضمیر نے پیچھے لوٹنا ہے۔ اب ایک چیز کا پیچھے ذکر بھی نہیں ہے، وہ ذکر آگے ہے اور اس کا محل بھی ادھر ہے، اور آپ ضمیر استعمال کر رہے ہو جو ضمیر پیچھے لوٹتی ہے، تو یہ نحو کی قاعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہاں پہ ایک شاعر نے کر دی ہے، تو لہذا یہ کلمات، یہ جملہ فصیح نہیں ہے، کہ یہاں پہ فصاحت نہیں ہے، فصاحت سے خالی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًا، اگر بزرگی اخلد الدہر واحدہ کسی کو زمانہ بھر ہمیشہ رکھتی ہے نا، من الناس لوگوں میں سے، اب کا مجدہ الدہر متعما، تو اس کی بزرگی زمانہ بھر متعم کو باقی رکھتی۔ اب مجدہ فاعل کے ساتھ ضمیر ہے، اور ضمیر نے لوٹنا پیچھے ہوتا ہے، لیکن وہ لوٹا ادھر رہا ہے مفعول بھی کی طرف، بھائی یہ نحو کی قاعدوں کی خلاف ورزی ہے، اور یہ کلمات جو ہے یہ فصیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے التاکید المانوی، خلوص ہوا من التاکید المانوی، جو کلام ہے، کلام وہ تاکید مانوی، لفظی پیچیدگی سے خالی ہو۔ لفظی پیچیدگی کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ گرامیٹیکلی کلام صحیح بناؤ، گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، لیکن آپ لفظوں کو آگے پیچھے کر دو، بھائی وہ بات ہی سمجھ نہ آئے۔ وہ ترجمہ پرانا، میں یہاں مثال دیتا ہوں، کسی دور میں ترجمہ پڑھا، جو ہے نا مشکات کا ترجمہ لکھا کسی نے، چڑھے نبی اللہ پیغمبر پتہ نہیں ایسے کر کے،
اوپر لکڑی ڈنڈے ممبر کے، اس طرح کا پتہ نہیں کیا جملہ بنایا ہوا تھا، چڑھے پیغمبر اللہ کے اوپر لکڑی ڈنڈے ممبر کے. وہ لفظ ٹھیک ہے، سارے لفظ آگے پیچھے کر دیے. اگر آپ لفظوں کا سٹرکچر ایسے آگے پیچھے کرو کہ بھائی بندہ کنفیوز ہو جائے، بات سمجھ نہ آئے، بھائی وہاں پہ لفظی پیچیدگی ہے. اگر آپ لفظی پیچیدگی پیدا کرو گے تو وہ کلام فصیح نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پہ اس بندے نے کر دی. کیا شاعر شعر کہتا ہے جفقت وہم لا، خدا کے لیے نیند آئے تو کھڑے ہو جاؤ. میں ادھر دیکھتا ہوں، آپ پیچھے آنکھیں بند کرتے ہیں. جفقت وہم لا یجفقون بہا بہم شیام علی الحسب الاغر دلائل. مزہ نہیں آ رہا آپ کو؟ آپ کو نیند آ رہی، مزہ نہیں آ رہا؟ مجھے تو بڑا مطلب ہے یہ علم پسند ہے، اچھا لگتا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھا دوں، کوئی نہ کوئی پلے آپ کے پڑ جائے کہ یہ فساد کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دیں گے اب روٹی کھا کے آپ بھی آئے ہو میں بھی آیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ کھانا کھا کے ہیں سونا شروع کر دیں آپ لوگ. جفقت، شاعر کہتا ہے جفقت، فخر کیا، جفقت وہم لا یجفقون بہا بہم شیام علی الحسب الاغر دلائل. اب ترجمہ ہم سیدھا سیدھا کریں نا تو ترجمہ کیسے بنتا ہے؟ اس نے فخر کیا اور وہ فخر نہیں کرتے اس کے ساتھ، ان کے پاس عادات ہیں روشن دلائل پہ، روشن حسب پہ دلائل ہیں. کیا مطلب بھائی، کیا مطلب؟ تو اصل میں یہ یوں ہے، جفقت بہم، جفقت بہم شیام، ٹھیک ہے، فخر کیا ہے ان پہ عادات نے. او بندیاں تے عادتاں نے فخر کیتا ہے، بندوں پر عادات نے فخر کیا ہے، بندوں نے عادات پر فخر نہیں کیا. اتنے اعلیٰ ہیں کہ اوصاف، ادھر اتنے اعلیٰ وہ لوگ ہیں اوصاف ان پر فخر کرتے ہیں، اور وہ اوصاف پر فخر نہیں کرتے، وہ اوصاف فخر کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم ایسے بندے کے ساتھ متصف ہوئے، ایسے بندے کا وصف بن کے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. ٹھیک ہے، تو اب شاعر یہ کہہ رہے ہیں جفقت بہم شیام وہم لا یجفقون بہا، ٹھیک ہے، اور وہ فخر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اچھا، اور وہ فخر نہیں کرتے ان پہ. دلائل علی الحسب الاغر، اور یہ جو عادات ہیں یہ دلائل ہیں روشن حسب پہ، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ دلائل ہیں روشن حسب پہ کہ ان کا حسب و نسب بہت روشن ہے، بہت عمدہ ہے، بہت اعلیٰ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس نے کیا کر دیا، گرامیٹیکلی ٹھیک ہے سب چیزیں آگے پیچھے، لیکن اس نے اب ان کو ان کے قریب رکھنا تھا، اٹھا کے دور رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو آگے پیچھے کر دیا. تو یہ تقید لفظی ہے، لفظی پیچیدگی ہے. آپ کلام اس طرح نہ بنائیں کہ لفظی پیچیدگی پیدا ہو جائے. آپ جو جس کے ساتھ مربوط ہے لفظ، آپ اس کو اس کے قریب رکھیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، علم بلاغہ کا تعلق ہے، عربی زبان آپ نے سمجھنی ہے، اور عربی زبان اگر آپ نے رائٹ کرنی ہے. اگر آپ عربی بھی مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ایم اے عربی کرتے ہیں، مدارس میں عربی پڑھتے ہیں، آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ علم بہت مفید ہے اور یہ ضروری ہے. اگر آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں، آپ کی زبان گہری نہیں ہو سکتی، اچھی زبان آپ نہیں لکھ سکتے ہو. اچھا بھائی، کثرت تکرار، یہاں پہ ایک چیز چھوٹ گئی ہے. یہ تقید لفظی ہے نا، ایک تقید معنوی بھی ادھر ہے، ایک تقید معنوی بھی ہے. اب تقید معنوی کی مثال کیا ہے وہ چلے میں آپ کو پھر بتا دوں گا. تقید معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے معنوی پیچیدگی. آپ لفظ بول کے ایسی چیز مراد لیں کہ لفظ ادھر لفظ کا جو معنی ہے اس میں اور اس میں کوئی خاص تعلق ہی نہ واضح بنتا ہو، تو یہ معنوی پیچیدگی ہے. وہ کیا ہے؟ معنوی پیچیدگی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو جیسے اس کی مثال میں دی جاتی ہے ارسلت العیون فی البلد، شہر میں عیون، عیون سے مراد آنکھیں، لیکن یہاں مراد جاسوس، بندے. ٹھیک ہے، تو آنکھوں سے جاسوسی کی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ مناسبت ہے. جاسوسی بندہ آنکھوں سے کرتا ہے تو وہ آنکھیں بول کے مراد آنکھوں والے وہ بندے جو جاسوسی کرتے ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ہیں. یہاں تو معنی ٹھیک ہے، لیکن آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کریں کہ اس کے کیا کہتے ہیں معنی میں، اس کا جو لفظ کا معنی ہے اور جو آپ مراد لے رہے ہیں بھائی کوئی تعلق ہی نہ ہو، واضح کوئی تعلق نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی جو مثال تھی نا وہ
میں آپ کو سمجھانے کے لیے ویسے اردو میں مثال دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مولانا صاحب یا قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بولا بھی آج آپ جو ہے نا وہ حلوہ یا کھیر جو بھی تھی, آپ کھیر کھائیں گے؟ انہوں نے بولا نہیں میں نے کبھی کھائی نہیں, مجھے نہیں پتہ یہ کس طرح کی ہوتی ہے. انہوں نے بولا سفید ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ کس طرح کی؟ کہتے ہیں جیسے بغلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ کس طرح کا؟ کہتے ہیں ادھر کریں ہاتھ ایسے کر کے نا, کہتے ہیں اس طرح کا. کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کھانی یہ والی, یہ تو پھنس جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ جو مناسبتیں جوڑی ہیں, مناسبتیں, یہ مطلب ہے عجیب سی مناسبتیں ہیں, عجیب سی مناسبتیں ہیں نا. تو آپ ایک لفظ کا جو معنی ہے بھائی اس میں اور آپ جو مراد لے رہے ہو اس میں کوئی مناسبت ہی نہ ہو, عجیب سی مناسبت آپ نکال رہے ہو, تو بھائی وہ معنوی پیچیدگی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ معنوی پیچیدگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو میں نے پڑھا تھا اس میں شعر پڑھا تھا, وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَ, اور میری آنکھیں جو ہیں نا وہ آنسو بہاتی ہیں لِتَجْمُدَ, تاکہ ان کو خوشی ملے. شاعر یہ کہنا چاہتا ہے. لیکن یہ دیکھیں تجمدہ, جمود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں کا رک جانا, آنسوؤں کا رک جانا. اچھا آنسوؤں کے رکنے میں اور خوشی میں کیا مناسبت ہے بتائیں ذرا, کوئی مناسبت ہے؟ ٹھیک ہے. اب شاعر یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ لِتَجْمُدَ بول کے جو ہے نا وہ تاکہ اس کو فرحت حاصل ہو یہ کہنا چاہتا ہے, لیکن بھائی اس میں مناسبت نہیں ہے, اس میں واضح مناسبت نہیں ہے. تو یہ تقید معنوی ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ کوئی نہ کوئی پلے پڑ گیا. ٹھیک ہے. کثرت تکرار, یہ دو وہ چیزیں ہیں جن پر کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ان سے بھی کلام کی جو فصاحت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بعض نے کہا نہیں ہوتی, بعض نے کہا ہو جاتی ہے, بعض نے کہا نہیں ہوتی. میں نے یہاں پہ مینشن کر دی, آپ کی کتاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر بہت زیادہ ایک چیز کا تکرار کرتے ہیں تو بھائی وہ فساد کو ختم کر دیتا. آپ ایسا نہ کریں, اسے اوائڈ کریں. کیسے؟ شاعر کہتا ہے عقل, انل, اقتی, احمل, علی, سلی, اعد, زد, حشا, بشا, تفضل, ادنی, سرہ, سل. 14 امر حاضر کے سیغے یہاں پہ استعمال کر گئے ہیں. کتنے سیغے؟ 14. تکرار, ابھی بھی تکرار نہیں ہے. عقل کہتا معاف کر دے, انل مجھے عطیہ دے, اقتی مجھے جگیر بھی دے, زمین کا ٹکڑا بھی دے, اور احمل سواری بھی دے, علی رتبہ بلند کر, سلی تسلی بھی دے, عید بار بار کام کو ریوائز کر, اچھے کام بار بار کر. یہ پیچھے کام لیں نا مینو دین والے, ہاں جی یہ بار بار کر, یہ بہت اچھا کام ہے, اگر آپ مجھے دیتے ہیں تو آپ بہت اچھے ہو. کیا ہو رہا ہے؟ یہ پنکھا بند کر دو. اچھا زد, اور اس میں اضافہ کر, حشا بشا خوش رہ, حشاش بشاش رہ, تفضل عنایت کر مہربانی کر, ادنی مینو اپنے قریب کر, اور سرہ خوش رہ, سل صلہ رحمی کر. اب پتہ نہیں وہ ویسے عوام الناس کو شاعر کہہ رہا ہے یا کہ کسی اور کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سارے کام میرے لیے آپ استعمال کرو, مینو معاف کر دے, عطیہ دے وغیرہ وغیرہ. اب ادھر کیا اس نے کیا ہے؟ امر کے صیغے بہت زیادہ استعمال کر دی. یہ کثرت تکرار ہے. کچھ ماہرین نے کہا ہوا جو علم بلاغہ کے ماہرین ہیں, اور وہ کون سے ان قریب میں تعارف کراؤں گا. میں 100 شخصیات پہ لیکچر دے رہا ہوں نا میں, اس میں علم بلاغہ کب آغاز ہوا, پہلے کتابیں کب لکھی گئیں, یہ وہ سارا سسٹم جو ہے سارا میں آپ کو بتا دوں گا میں. تو کچھ نہیں یہ. اور تتابع الاضافات, آخری بات سن لیں. بعد نے کہا ہوا ہے, بند کر دیں میرے خیال اس کو, ہاں ایک منٹ میں ذرا اس کو نا چلیں. بعد نے کہا ہوا ہے تتابع الاضافات, اگر بہت زیادہ اضافتیں ہوں, اگر آپ ایک مضاف بنائیں, پھر اس کے بعد دوسرا مضاف, پھر آگے تیسرا مضاف, پھر آگے چوتھا مضاف, کئی لفظ اکٹھے مضاف لے کر آ جائیں تو بھائی اس سے بھی فساد ختم ہو جاتی ہے. یہ کچھ لوگوں نے کہا ہوا, کچھ نے کہا نہیں ہوتی. اب اس کے لیے کیا کون سا شعر ہے وہ یہ دیکھیں. شاعر کہتا ہے حمامۃ جرا حومۃ الجندل اسجعی فانت بمرء من سواد و مسمعی. کہتا ہے یہ مضاف ہے اس کی طرف, یہ اس کی طرف, یہ اس کی طرف ہے, 3 مضاف لے اکٹھے آ گئے. کہتا ہے اے کبوتری, جرا کہتے ہیں چٹیل ریگستان کو جہاں پہ ریت روت ہوتی ہے, خالی جگہ ہوتی ہے. اے ریگستان کی کبوتری, حومۃ الجندلی جو پتھریلے علاقے کا بڑا حصہ ہے. ہوما کہتے ہیں بڑے حصے کو, اور جندل کہتے ہیں جو پتھریلا علاقہ ہوتا ہے,
پتھریلی جگہ، جو پتھریلی جگہ کا بڑا حصہ ہے، اے کبوتری اس جائی تو گا، کبوتری ہے نا اس کو بول رہا ہے، کہتے ہیں فانت بمرء من سوادی، تو میری ایم مسٹر ایم، تو میری جو سواد ہے نا اس کے دکھنے کی جگہ پہ ہے، وہ مسمعی اور سننے کی جگہ پہ، تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ سواد تجھے دیکھ رہی ہے اور تیری بات سن بھی رہی ہے، تو گا، ٹھیک ہے، تاکہ تیرے گانے سے سواد لطف اندوز ہو۔ سواد مسٹر ایم میں نے آپ کا بتایا، ہاں جی، شاعر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہاں شاعر کہتا ہے میری جو مسٹر ایم ہے نا، میری محبوبہ، اس سواد، اب سمجھ آ گیا، ہاں جی، وہ مسٹر ایم میں بولتا ہوں میں، لوگ سمجھ جاتے ہیں، تو اس کے سننے کی جگہ پہ ہے۔ تو ابھی یہ جو ساری بات کا خلاصہ ہے، یہ دیکھیں، یہ بہت لمبی بات کو میں نے اکٹھا، میں نے کہا چلیں پہلا لیکچر ہے، میں آپ کو سارا سمجھا دوں اس کا مطلب جامع انداز میں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا علم بلاغہ میں کتنے علم ہیں؟ علم بلاغہ میں 3 علم ہیں، علم معنی، علم بیان، علم بدیع۔ علم معنی آپ کو بتاتا ہے بات محکم حال کے مطابق آپ نے کیسے کرنی ہے، علم بیان آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے ایک بات مختلف انداز میں کیسے کرنی ہے، علم بدیع آپ کو بتاتا ہے بات کو آپ نے خوبصورت کیسے کرنا ہے۔ پھر فساد کی تعریف کیا؟ فساد کہتے ہیں الفاظ واضح ہوں، ظاہر ہوں اور جلد سمجھ آ جائیں، اور شاعر اور نثر جو پرداز ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہوں، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے پاس کوئی میتھڈ نہیں، انہوں نے چند چیزیں بتا دی ہیں، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو سمجھ لیں وہاں پہ فساد ہے۔ 4 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ کلمے کے ساتھ ہے، اور 4 کا تعلق کلام کے ساتھ ہے، اور جو 2 چیزیں وہ مختلف ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تنافر حروف نہیں ہونا چاہیے، غرابت نہیں ہونی چاہیے، مخالفت قیاس، صرف کے قاعدوں کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور سننے میں کلمہ جو ہے وہ بھدا اور برا نہیں ہونا چاہیے، اور کلام کے ساتھ جو تعلق تنافر کلمات نہیں ہونے چاہیے، ضعف تالیف نہیں ہونے چاہیے، تاکید لفظی اور تقید معنوی نہیں ہونے چاہیے، اور کثرت تکرار، بہت زیادہ تکرار سے بھی آپ بچیں، اور تتابع الاضافات، بہت زیادہ اضافتوں سے بھی آپ بچیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔